السلام علیکم، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے انسان کیوں جھومتا ہے۔ تو چلیے مفتی سلمان اظہری صاحب کی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ استاد تھے، بزرگ استاد، وہ فرماتے تھے حافظوں کو آپ دیکھیں کبھی یہ تلاوت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مدرسوں میں خاص طور پر جا کر کے دیکھیں ان کے یاد کرنے کا طریقہ ہم کو کسی نے نہ بتایا اور نہ ہم نے کبھی شاگردوں کو یہ کہا کہ یوں یوں یاد کرو، یاسین والقرآن الحکیم۔ یہ کیا ہے جھومنا؟ نہ ہم کو کبھی کسی استاد نے سکھایا تھا کہ جھوم جھوم کے پڑھنا چاہیے، نہ ہم نے کبھی کسی سے کہا۔ لیکن جاؤ کسی بھی مدرسے میں یہ بتایا نہیں جاتا ہے جھوم جھوم کر کے یاد کر، وہ خود ہی جھومتے رہتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کا بچہ لا کر ہمارے مدرسے میں بٹھاؤ، 4 دن کے بعد وہ جھومنا نہ شروع کرے تو مجھ سے پوچھو۔ اگر قرآن پڑھنے کے لیے اس کو بٹھایا جائے تو وہ جھومنے لگے گا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ منڈی ہلتی کیوں ہے؟ یہ شیک کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پوری باڈی کیوں ہلتی ہے؟ اس کے متعلق ہمارے ایک بزرگ استاد ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ جب قرآن کی پہلی آیتیں اتری تھی غار حرا میں، پہلی آیتیں اقرا سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم تک، تو یہ 5 آیتیں جب اتری تھی تو میرے آقا کی پوری باڈی ہل گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھوم گئے تھے۔ ان آیتوں کا بوجھ تھا یا اس امانت کا اثر تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہلتے رہے، حرکت کرتے رہے۔ وہ ہمارے استاد فرماتے ہیں اس حرکت کا اثر آج تک ہے۔ جو بھی قرآن یاد کرتا ہے خود ہی حرکت کرنے لگتا ہے، وہ اثر آج تک موجود ہے۔ جو بھی قرآن پاک آج یاد کرتا ہے وہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں، خود ہی ہلتا رہتا ہے۔ یہ قرآن پاک۔ ایک سوال ہے، یہ ہر نماز کے بعد یہاں پر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح کتاب۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا، دن بھر جو کچھ بھی کیا گیا تھا سب اللہ معاف فرمائے گا۔ تو رواج یہ دیا جاتا ہے کہ 5 وقت کی نمازوں میں اگر تم سے 50 یا 55 مرتبہ ہو جائے، 11 مرتبہ پڑھتے ہیں، باقی کا بچا ہوا اپنے رات میں سونے کے وقت پڑھ لو تاکہ دن بھر کی خطائیں معاف ہو جائیں۔ اور بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث جس پر ختم بخاری ہوتی ہے اور اس کی تلاوت کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، بزرگوں نے فرمایا بخاری شریف کا جب ختم ہوتا ہے نا، جیسے ختم قرآن بھی ہے نا، شب قدر کو ختم قرآن کی محفل ہوتی ہے، بخاری شریف کی ختم کی بھی محفل ہوتی ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا ختم بخاری کے وقت جو حدیث آخری پڑھی جاتی ہے اس وقت مجمع میں جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ وہ کیا پڑھی جاتی ہے؟ بخاری شریف کی آخری حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ